میں میں فیروز کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا۔ اس نے خود سے سرگوشی کرتے بیڈ سے اٹھنا چاہا مگر اسی لمحے آئلین نے نیم ہوشی میں اس کا بازو پکڑ لیا۔ فیروز مت جاؤ۔ یہ لفظ سنتے جیسے کسی نے ریحان کے اندر آگ بھڑکا دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو دکھ، پھر جلن سی آئی اور پھر ملکیت کا وہ جذبہ جو دبا رہا تھا اچانک باہر آمد سا آیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب جھکا تو آئلین کا چہرہ اس کی سانسوں کی گرمائش میں آ گیا۔ میرا نام ریحان ہے، سن رہی ہو نا؟ ریحان سالار عباسی۔ اس نے اس کے کان کے قریب گہری سرگوشی کی۔ فیروز تمہارے لیے کچھ نہیں، وہ غیر ہے اور میں تمہارا محرم ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ خبردار اگر تم نے دوبارہ میرے سامنے اس کا نام بھی لیا۔ یہ الفاظ حکم جیسے ایک جلتے ہوئے دل کی گواہی تھے، جبکہ آئلین کی انگلیاں اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام چکی تھی۔ وہ آنکھیں پوری طرح کھول نہیں پا رہی تھی مگر اس کی سانسیں ریحان کے وجود سے لپٹ رہی تھیں، جو اس کی اندرونی کشمکش آخری حد پر تھی۔ وہ خود کو روکنا چاہتا تھا مگر ہر لمحہ اس کی بیوی کی کمزوری سگریٹ اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آئلین، وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر جھکا، پھر اس کے پلکوں پر، پھر اس کے کان کو لبوں سے چھوا اور کان کے قریب ایک اور دھیمی سی سرگوشی کی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ گھر کے باقی کمرے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے مگر آئلین کے کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی باہر جھانک رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹانگیں سمیٹے بیٹھی تھی، فون کان سے لگا ہوا، آنکھوں میں عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ لی وہ کسی سے محو کلام تھی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اس کی آواز میں فکر آئی تو دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ اگر کہہ دوں نہیں کھایا تو کیا تم یہاں آ جاؤ گی مجھے کھلانے؟ وہ شرارت سے کرتا ہے۔ فیروز آپ بینا۔ آئلین کے گال سرخ ہو گئے۔ سچ آئلین، یہاں سب کچھ ہے، پیسے، سہولتیں، مگر تم نہیں ہو۔ فیروز ہلکا سا سنجیدہ ہوا اور آئلین کی پلکیں جھک گئیں۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی، بچپن میں ہی ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے۔ اس کے بعد اسے فقط پھپھو کے گھر میں پناہ ملی مگر وقت نے بتایا کہ پناہ ہمیشہ محبت نہیں ہوتی، کبھی کبھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھپھو کا گھر مڈل کلاس تھا لیکن اسے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ پھر بھی ماں باپ تو اپنے ہی ہوتے ہیں۔ پھپھو کا اپنے بچے اور اس کے ساتھ رویہ بہت مختلف ہوتا تھا۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سوچا کرتی تھی کہ کیا کوئی اسے بھی کبھی کسی شہزادے کی طرح چاہے گا، اور پھر فیروز اس کی زندگی میں مداخلت کرنے لگا۔ وہ اس کی پھپھو کا بیٹا ہی تھا، بچپن سے ساتھ کھیلنے والا، اس کی ذرا سی چوٹ پر پھونک مارتا، فکر کرتا۔ وہ پہلے بہت کم اس میں توجہ لیتا تھا لیکن جو نہیں دونوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، فیروز کا اسے دیکھنے اور بلانے کا انداز بدلنے لگا۔ وہ اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ تم روتی بہت ہو، ایک دن ایسا آئے گا میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ وہ اسے تسلی دیتا لیکن وہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دینے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر بھی اتنے دلکش لفظوں کو سن کر محبت آہستہ آہستہ ہونے لگی۔ پھر ایک دن فیروز نے اچانک بتایا کہ اسے بہتر مستقبل کے لیے باہر جانا ہے۔ آپ بھی چلے جائیں گے تو میرے پاس کیا رہے گا؟ اس رات آئلین نے پہلی بار اس کے سامنے رو کر کہا تھا اور فیروز نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں 2 سال، بس 2 سال بعد واپس آ کر تمہیں باقاعدہ مانگوں گا، تمہیں کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ وہی وعدہ۔ آئلین آج بھی سانسوں کی طرح سنبھلے بیٹھی تھی۔ آئلین، میں نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے، اگلے سال جب واپس آؤں گا نا تمہیں ایک اپارٹمنٹ گفٹ کروں گا۔ فون پر فیروز کی آواز پھر سنائی دی تو آئلین مسکرائی۔ اور پھپھو؟ امی جائیں گی؟ آخر میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ فیروز نے ہلکا سا توقف کیا لیکن یہ جملہ کہنے میں جتنا آسان تھا حقیقت میں اتنا نہیں تھا۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ ہوئی تو آئلین چونکی مگر اگلے کے لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور پھپھو دروازے میں کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ چیخ، بس خاموشی تھی۔ آئلین کے ہاتھ کانپ گئے، فون ہاتھ سے تقریباً چھوٹ گیا۔ پھپھو؟ پھپھو نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے فون کو جہاں سے دوسری طرف فیروز کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ آئلین، کیا ہوا؟ لیکن آئلین بول نہیں پائی۔ پھپھو نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے مڑ گئی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آئلین کو وہ خاموشی چیخ سے زیادہ خطرناک لگی تھی جبکہ پھپھو اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کرتی ہیں اور چہرے پر سختی اتر آئی۔ لاوارث لڑکی، اور میرے بیٹے پر نظر! انہوں نے فوراً الماری سے ڈائری نکالی اور فون پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ شمیم بی بی، ہاں میں نصرت بات کر رہی ہوں۔ ایک لڑکی کے لیے فوراً اچھا سا رشتہ چاہیے۔ ہاں، لڑکی جوان خوبصورت ہے، جلد سے جلد بات آگے بڑھانی ہے۔ فون رکھتے ہی ان کی آنکھوں میں غرور چمکا۔ میرے بیٹے کی دلہن کوئی امیر گھر سے آئے گی، یہ نہیں۔
وہ سر چھڑکتی ہیں۔ ادھر آئلین کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا آئلین؟ فیروز گھبرا گیا۔ پھپھو نے دیکھ لیا، اس نے بمشکل کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر فیروز کی آواز سخت ہو گئی۔ میں بات کروں گا، وہ کچھ نہیں کر سکتی، تم فکر نہ کرو۔ مگر آئلین کو پہلی بار دل میں عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ امی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فیروز کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جو وہ ان کے لیے استعمال کرتا تھا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا جو تم اتنا برہم ہو رہے ہو؟ نسرین بیگم صوفے پر آرام سے بیٹھی چائے کی چسکی لے رہی تھی، جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میں کس بارے میں بات کروں۔ آج آپ نے آئلین کو دیکھنے کے لیے لوگ بلائے تھے نا؟ فیروز کے چبڑے بھیج گئے۔ ہاں تو اس میں کیا برائی ہے؟ بچی جوان ہو رہی ہے، اس کا رشتہ مجھے ہی کرنا ہے۔ اب ساری زندگی تو میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی نا۔ خیر سے یتیم بچی ہے، اپنے گھر عزت سے جائے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ امی! فیروز کی آواز بلند ہوئی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میں آئلین سے محبت کرتی ہوں، لیکن محبت پیٹ نہیں بھرتی فیروز۔ نسرین بیگم کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ یتیم ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ خفا ہوا۔ قصور؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ قصور یہ ہے کہ وہ اس گھر کے معیار کی بہو نہیں ہے۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کسی امیر گھر میں کروں گی، ایسی لڑکی سے نہیں جس کے پاس دیکھنے کو کچھ نہ ہو۔ وہ لالچی ہوئی۔ میں چیز نہیں ہوں امی، انسان ہوں۔ آپ میری قیمت لگا رہی ہیں کیا؟ فیروز کی آنکھوں میں دکھ چمکا۔ انسان ہو اس لیے اچھے گھر میں بیانا چاہتی ہوں۔ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم کس نیچر کے ہو۔ ذرا سی آئلین سے شادی ہونے کی دیر ہے، تمہارے دل سے آئلین منٹ میں غائب ہوگی۔ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ایسی بھی بات نہیں۔ فیروز نے منہ بنایا۔ ایسا ہی ہے، اور میں نے صاف بتا دیا تمہیں کہ میں تمہارے آنے سے پہلے آئلین کو اس گھر سے رخصت کر دوں گی۔ جو رشتہ ہے اس کی پوری چھان بین کروا رہی ہوں۔ اگر گھر ٹھیک ہوا تو میں ہاں کر دوں گی۔ ان کا یہ جملہ کسی تھپڑ سے کم نہ تھا۔ آپ ایسے کیسے ہاں کر دیں گی؟ فیروز نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ میری بھتیجی ہے، میں اپنی مرضی سے اس کی زندگی کا فیصلہ کروں گی۔ وہ اسے سختی سے باور کرواتی ہیں تو فیروز نے مٹھی بھیج لی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں امی، اور میں وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ دکھ سے بولا۔ وعدے ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تم 1 سال سے باہر ہو، تمہیں کیا معلوم یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑکی کیسی ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ وہ ناک منہ چڑھاتی کہتی ہے، وہ چمک میرے لیے ہے۔ فیروز چیخ اٹھا۔ لیکن میں اپنے بیٹے کے لیے بہتر چمک چاہتی ہوں۔ وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فیروز نے گہری سانس لی اور آواز قدرے دھیمی کی۔ امی، میں واپس آ کر آپ سے باقاعدہ بات کروں گا، بس تب تک کوئی فیصلہ مت کیجیے گا۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے فیروز، میں اسے اس گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ اب جلد از جلد کسی اچھی جگہ اس کی شادی کر دوں گی۔ انہوں نے سرد لہجے میں دو ٹوک کہا۔ آپ مجھے مجبور کریے کہ یہاں سے بھاگاؤں۔ فیروز کی آواز بھاری ہو گئی۔ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، آخر کار تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گی۔ نسرین بیگم نے آخری بار کیا اور کال کاٹ دی۔ ادھر آئلین اپنے کمرے میں فون تھامے بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو تو دل میں خوف جما ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کا فون بجا۔ کیا ہوا؟ وہ فوراً پوچھتی ہے۔ امی نہیں مان رہی یار۔ فیروز کی آواز پہلی بار بے بس لگی۔ تو اب؟ آئلین کی سانس اٹک گئی۔ اب میں کوئی اور راستہ سوچوں گا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد فیروز لہجے میں ضد لیے کہتا ہے تو آئلین بے بسی سے چپ ہو گئی۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے فیروز، اور آپ جانتے اچھے سے پھپھو کو، وہ جو ٹھان لیتی وہ کر کے رہتی ہے۔ وہ میرے آپ کے آنے سے پہلے شادی کریں گی۔ وہ ہمت ہارتی محسوس کرتی اور فیروز ایک پل کو چپ سا ہو گیا۔ پھر ذہن میں آتے عجیب سے خیال کو زبان پہ لانے کا سوچا۔ ویسے تم برا نہ مانو تو میرے پاس ایک راستہ ہے۔ فیروز کی آواز میں عجیب سے سنجیدگی تھی۔ کیا راستہ؟ وہ پرجوش ہوئی۔ کانٹریکٹ میرج۔ اس کے الفاظ ہوا میں ہی بھاری ہو گئی اور آئلین نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے پہلے اندازہ تھا کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کر سکتی فیروز۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میری جان، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ پیار سے بولا۔ آئلین کو کمرے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ امی کسی صورت تمہیں قبول نہیں کرے گی، وہ میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتی ہے۔ اگر میں ابھی کچھ نہ کیا تو شاید وہ جلدی میں فیصلہ کر دیں۔ میں پاکستان ہوتا تو کچھ نہ کچھ کر کے انہیں روک لیتا، لیکن اب میں مجبور ہوں، یہاں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ بے بسی بھرے انداز میں کہتا ہے۔ پھر بھی فیروز، ایک جھوٹ اور معاہدے پر رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ آئلین نے ہول بھیجتے سختی سے کہا تو فیروز نے گہری سانس لی۔ یہ جھوٹ نہیں ہوگا، یہ صرف ایک کانٹریکٹ ہوگا، 1 سال کا۔ جب تک میری کمپنی مجھے پاکستان واپس آنے نہیں دے گی، پھر میں واپس آ جاؤں گا
اور امی بھی مجھ پہ دباؤ ڈال کر رشتہ نہیں کر سکیں گی، پھر میں تمہیں سیفلی دوبارہ حاصل کر لوں گا۔ وہ سمجھاتا ہے لیکن آئلین خاموش رہی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں 2 سال بعد میں واپس آ کر تمہیں باقاعدہ اپنی بیوی بنا لوں گا۔ یہ سب صرف حفاظت کے لیے ہے تاکہ امی تمہیں کسی اہل غیر سے نہ بیاہ دے اور تمہاری واپسی ناممکن ہو۔ فیروز کی آواز میں التجا اتر آئی۔ آئلین کے دل میں خوف اور محبت ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ اگر تم نے کانٹریکٹ میرج نہیں کی تو امی کسی اور کو لے آئیں گی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا آئلین۔ یہ جملہ بہت آہستہ کہا گیا، جبکہ آئلین کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکتے۔ وہ جانتی تھی فیروز اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی دل میں سے وابستہ تھی، مگر کانٹریکٹ میرج محبت کو قید کرنے جیسی لگ رہی تھی۔ آپ ایسے کسی ٹرسٹڈ لڑکے کو جانتے ہیں؟ اس نے ہلکی اور آواز سے پوچھا۔ ہاں یار، میرا دوست ریحان ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے، بہت شریف، بہت ذمہ دار۔ میں اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ وہ تمہیں عزت دے گا اور میں امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ فیروز کے لہجے میں اعتماد تھا۔ آئلین خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ ریحان کو ذاتی طور پر نہیں جانتی تھی مگر نام سن رکھا تھا، کیونکہ فیروز اکثر اس کی تعریفیں کرتا تھا کہ وہ بہت سنجیدہ اور باوقار انسان ہے۔ پھر بھی دل میں عجیب سا خوف تھا۔ اگر میں مان جاؤں تو کیا یہ گناہ نہیں ہوگا؟ آئلین نے دھیرے سے کہا اور فیروز خاموش ہو گیا۔ میں نہیں جانتا، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے زندگی بھر اذیت میں رہو۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یار، اور محبت میں خود غرض ہونا پڑتا ہے۔ فیروز نے گہری سانس لیتے اس سے کہا۔ ٹھیک ہے، آخر کار اس نے ہلکی آواز میں کہا، مگر اس کی آواز خوشی سے خالی تھی۔ یہ قبولیت نہیں تھی بلکہ فقط ایک مجبوری تھی۔ فون بند ہونے کے بعد آئلین بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دل عجیب سے ڈر رہا تھا، اور وہ ریحان کو کبھی ملی نہیں تھی، مگر اس کا تصور ہی اسے سنجیدہ، خاموش اور خوفناک حد تک مضبوط لگتا تھا۔ نہ جانے وہ کیسا انسان ہو، اور نہ جانے میرا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ وہ بار بار دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں وہ شخص امانت میں خیانت نہ کر جائے، لیکن اعتبار کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ کیسے ہو یار؟ فیروز نے رسمی انداز میں اس سے پوچھا، جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا ہاتھ میں موبائل تھامے تھا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدہ سی خاموشی رقص کر رہی تھی، جبکہ ویڈیو کال پر فیروز کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہو، تم سناؤ، باہر سب کیسا چل رہا ہے؟ ریحان کی آواز نہایت نرم سی تھی۔ کام ٹھیک جا رہا ہے، بس تھوڑا مسرور زیادہ ہوں، کمپنی میں گڑبڑ ہوتی رہتی ہے۔ وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ پھر چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، جیسے وہ الفاظ تلاش کر رہے ہوں جو ابھی کہنا ضروری تھے مگر آسان نہیں تھے۔ مجھے تم سے ایک احسان چاہیے، فیروز گہری سانس لیتا بولا۔ حکم کرو، ریحان نے فوراً پیشکش کی۔ فیروز دوبارہ کچھ دیر خاموش رہا، جیسے خود کو مضبوط کر رہا ہو۔ آئلین، مجھے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ آئلین کا نام لیتے ہی ریحان کے چہرے کے تاثرات معمولی سے بدل گئے۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ امی آئلین کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، انہیں ہمارے بارے میں۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سب بتاتا چلا گیا۔ ریحان اس کا کالج کے زمانے سے گہرا دوست رہا تھا، اس لیے اسے فیروز اور آئلین کے بارے میں سب پتہ تھا۔ البتہ ریحان نے آئلین کو صرف نقاب میں 1 سال پہلے، جب وہ فیروز کو پپا کے ساتھ ایئرپورٹ چھوڑنے آئی تھی، تب دیکھا تھا، اور ریحان اس کی آنکھوں میں کچھ پل کو ڈوب سا گیا تھا۔ اسے آج بھی وہ آنکھیں ویسے ہی یاد تھی، لیکن وہ اس کے دوست کی ہونے والی وائف تھی، اس لیے وہ اپنا ذہن آئلین کے لیے صاف کر گیا تھا۔ اوہ، تو اب کیا کریں گے؟ اس کی ساری بات بتانے پہ ریحان نے نرمی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ کانٹریکٹ نکاح کر لو۔ فیروز کی پیشکش پہ ریحان ششدر رہ گیا۔ آر یو میڈ؟ ایسا کون کرتا ہے؟ اور میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس نے صاف اور واضح جواب دیا، آواز میں نہ غصہ تھا نہ تذبذب۔ یار، یہ شادی صرف کاغذی ہوگی، صرف 1 سال کا معاملہ ہے۔ اگر آئلین امی کے پاس ہی رہی تو وہ اس کی کسی کے ساتھ بھی شادی کر دیں گی، لیکن اگر تم اسے سیفلی اپنے پاس رکھ لو گے تو یقیناً جب میں واپس آؤں گا تو ہمارا ملن ہو سکتا ہے۔ فیروز جلدی سے بولا۔ فیروز نے کہا، مذاق نہیں ہوتا۔ وہ غصہ ہوا۔ میں جانتا ہوں، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں، اگر میں کسی اور کو کہتا تو شاید وہ آئلین کی عزت نہ کرتا۔ مجھے تم پر اعتماد ہے۔ فیروز کی آواز نرم ہو گئی اور ریحان خاموش رہا۔ کیا تمہیں یاد ہے کالج کے دنوں میں جب کچھ لڑکوں نے تم سے جھگڑا کیا تھا اور میں نے آ کر تمہاری جان بچائی تھی؟ اگر میں نہ ہوتا تو شاید تم آج یہاں نہ ہوتے۔ فیروز نے بات جاری رکھتے یاد دلائے تو ریحان نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ احسان کا ذکر تھا، اور احسان اکثر انسان کو مجبور کر دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم اچھے انسان ہو، آئلین کو تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ پھر سمجھانے لگا، اور ریحان نے گہری سانس لی۔ اگر وہ راضی نہ ہوئی تو میں اسے منا چکا ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتا ہے، مجھے سوچنے کا کچھ وقت چاہیے۔ وہ ہلکے سے بولا۔
پلیز ریحان، میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر میں نے ابھی کچھ نہ کیا تو امی فوراً آئلین کا رشتہ طے کر دیں گی۔ فیروز نے التجا کی اور کال کی دوسری طرف ریحان کی نظریں کسی اندیکھے نقطے پر جم گئیں۔ ٹھیک ہے، آگے پلان بتاؤ۔ اس کے ہاں کرتے ہی فیروز کا دل جیسے ہلکا سا مطمئن ہوا، پھر وہ اسے پلان بتاتا گیا اور ریحان نے کال بند کرنے سے پہلے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی تو کالج کے وہ دن یاد آ گئے جب چند لڑکوں نے ریحان کو گھیر لیا تھا اور فیروز نے آگے بڑھ کر اسے بچایا تھا۔ ریحان کو لگا کہ احسان کا بوجھ اکثر اصولوں سے زیادہ وزنی ہوتا ہے اور آج ریحان نے اسی بوجھ کو قبول کر لیا تھا۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بیٹی والوں کو 100 باتیں دیکھنی پڑتی ہیں، پھر یہ تو یتیم بچی ہے۔ پھپھو صوفے پر بیٹھی سامنے رکھی چائے کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی، جبکہ ان کے سامنے بیٹھے بزرگ شخص کی گفتگو بڑی نرمی اور اعتماد سے جاری تھی۔ جی لیکن ہم لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، میرا لڑکا یہاں اکیلا رہتا ہے، گھر سنبھالنے والی چاہیے۔ یہ ریحان سالار عباسی کی دادا تھے، قد درمیانہ، سفید داڑھی، آنکھوں میں عجیب سا وقار اور آواز میں وہ ٹھہراؤ جو سامنے والے کو بات سننے پر مجبور کر دے۔ ان کے ساتھ ایک اور مرد بھی بیٹھا جو صرف رسمی طور پر ساتھ آیا تھا تاکہ بات زیادہ حقیقی لگے، اور ساتھ ہی ایک رشتے کروانے والی خاتون بھی تھی۔ لڑکے کا گھرانہ کتنا ہے؟ انہوں نے رسمی پوچھا، جبکہ دل تو پہلے ہی مطمئن ہو گیا تھا جب رشتے والی نے کہا تھا کہ لڑکا 18 گریڈ کا سرکاری ملازم ہے۔ بڑا چھوٹا سا خاندان ہے، میں اور اس کی دادی ہوتے ہیں۔ دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ نہیں آئی، جبکہ اس کے ماں باپ بیچارے بچپن میں چل بسے۔ اپنے اس چھوٹ پہ وہ دل میں لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، جبکہ ریحان نے انہیں ساری حقیقت سے واقف کر دیا تھا اور دادا جی کسی پسو پیش کے بعد مان گئے تھے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آپ کی بیٹی انشاءاللہ خوش رہے گی، وہ تسلی دیتے ہیں، اور پھپھو نے سر ہلایا۔ انہیں امیر پس منظر ہمیشہ پسند رہا تھا۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ بتایا تو تھا کہ ریحان ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر ہے، 18 گریڈ میں، بہت ذمہ دار اور سنجیدہ انسان ہے، دفتر میں بھی اس کی بہت عزت ہے، آپ پوچھ گچھ کروا سکتی ہیں۔ رشتہ کروانے والی خاتون نے احترام سے کہا تو پھپھو کے چہرے پر پہلی بار اطمینان کی جھلک آئی۔ انہوں نے آئلین کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، یتیم لڑکی مگر خوبصورت اور نرم دل سی، شاید قسمت اسے بہتر جگہ لے جانا چاہتی تھی۔ چلے میں پہلے چھان بین کرواؤں گی، پھر آپ کو پیغام بھجواؤں گی، کیونکہ آئلین یتیم لڑکی ہے، میں کسی غلط جگہ اسے نہیں دینا چاہتی، وہ نرمی سے کہتی ہے۔ دادا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہ آپ کا حق ہے بہن۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر میں وہ لوگ چلے گئے اور شام کو پھپھو کے فون پر فیروز کی کال آ گئی۔ ہاں بیٹا جی، کیا ہو رہا ہے؟ وہ پیار سے بولی۔ سب ٹھیک ہے، آپ بتائیں کیا بنا آئلین کے رشتے کا؟ فیروز نے فوراً پوچھا اور پھپھو نے تفصیل بتانی شروع کی۔ آج ایک بہت اچھا رشتہ آیا، ریحان نام ہے لڑکے کا اور زراعت کے محکمہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ یقین کرو آئلین کی تو قسمت چمک گئی ہے، بیٹھے بٹھائے سرکاری آفیسر مل رہا۔ ان کی باتوں سے فیروز کا دل ایک لمحے کو دھڑکا۔ پورا نام کیا ہے؟ وہ بہانے سے بولا۔ ریحان سالار، تم جانتے ہو کیا؟ پھپھو نے شک بھری آواز میں کہا۔ میرا کلاس فیلو تھا، یہ اس لیے پوچھا۔ فیروز نے فوراً جھوٹ بولا۔ اچھا، وہ والا ریحان جو تمہارا دوست بھی تھا، کہیں وہ تو نہیں ہے کہ؟ لیکن تمہارے دوست ریحان کی تو فیملی بہت بڑی تھی، گاؤں میں ہے نا؟ یہ والا تو اکیلا کہہ رہے ہیں۔ وہ حیرانی ظاہر کرتی ہیں۔ پھپھو نے بھی ریحان کی طرف باتیں سنی تھی، جبکہ دیکھا صرف ایک بار تھا جب وہ فیروز کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے، لیکن اپنی کمزور یادداشت کی وجہ سے وہ ریحان کی شکل کافی حد تک بھول چکی تھی۔ اسی لیے رشتہ کروانے والی نے جب ریحان کی تصویر دکھائی تو وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی، لیکن اب شک ہونے لگا تھا۔ نہیں، وہ ریحان تو میرا بیسٹ فرینڈ ہے، یہ رشتے والا ریحان میرا بہت پرانا کلاس فیلو ہے، بس دور کی جان پہچان ہے۔ تو پھر جھوٹ بولتا ہے تو پھپھو مطمئن ہوئی۔ اچھا، میں چھان بین کرواؤں گی، یتیم لڑکی ہے، جلد بازی نہیں کروں گی۔ وہ پھر نرمی سے بولی۔ واہ، اتنی فکر آپ کو اس یتیم لڑکی کی جسے آپ ٹھکرا چکی ہیں؟ فیروز نے تنزیہ انداز میں کہا تو پھپھو نے شرمندہ ہو کر بات بدل دی۔ بہرحال اس سے اگلے دن ہی چھان بین شروع ہوئی اور حیرت انگیز طور پر ہر چیز صحیح نکلی۔ ریحان کا آفس شہر کے اہم سرکاری ادارے میں تھا، جہاں کے لوگ اس کی دیانتداری اور ذمہ داری کی مثال دیتے تھے۔ کسی قسم کی بدنامی یا شک کی گنجائش نہیں تھی، نہ ہی اس کے اپارٹمنٹ والوں نے اس میں کوئی عیب بتایا تھا۔ اسی وجہ سے پھپھو کو اطمینان ہونے لگا۔ لڑکا واقعی اچھا ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا اور دادا جی کو ہاں کر دی۔ ایک ماہ بعد نکاح کا دن طے ہو گیا۔ دادا جی نے پھپھو کو جہیز وغیرہ سے بالکل منع کر دیا تھا، جو بات پھپھو کو مزید اچھی لگی تھی، لیکن اپنے طور پہ انہوں نے تھوڑی بہت اس کی چیزیں اور سوٹ بنا دیے تھے۔ تمہارا پلان کامیاب جا رہا ہے؟ ریحان نے فیروز کو ناراضی بھرے انداز میں کہا تو فیروز خوش ہو گیا، جبکہ ریحان ناخوش تھا۔
اور نہ اداس، بس اسے شرمندگی سی ہو رہی تھی۔ اس کا گاؤں میں کافی بڑا اور مضبوط زمینہ گھرانہ تھا۔ اس کے والد کافی زمینوں کے مالک تھے مگر سادہ زندگی پسند کرتے تھے۔ ماں نرم دل مگر اصول پسند خاتون تھی۔ 3 بہنیں اور 2 چھوٹے بھائی تھے جو سب پڑھائی میں مصروف رہتے تھے، جبکہ اس کے دادا خاندان کے سربراہ تھے جن سے ریحان کا خاص تعلق تھا۔ دادا اکثر کہتے، میرا یہ پوتا مجھے اپنا دوسرا بیٹا ہی لگتا ہے۔ وہ اس زمانے کے پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے اردو بول لیتے، لیکن لہجہ پنجابی ہی تھا، جبکہ ریحان کے ماں باپ ان پڑھ مگر سمجھدار تھے۔ ریحان ان کی پہلی اولاد تھا جو خاموش اور سنجیدہ سا شریف بندہ تھا۔ تم واقعی اس نکاح کے لیے تیار ہو؟ دادا نے نکاح سے پہلے سے پوچھا تو ریحان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں فیصلہ نہیں کرا دادا، مگر جب تک کوئی لڑکی میرے پاس امانت ہے میں اس لڑکی کو عزت دوں گا۔ وہ سر جھکا کر بولا تھا، تمہیں فی الحال معلوم نہیں کہ میں نے تمہاری شادی اس لڑکی سے کیوں کروائی ہے۔ ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں تمہارے پلان کو مانتے ہوئے اتنی آسانی سے یہ جعلی شادی کیوں کروا رہا ہوں۔ بس اپنے دادا کی بات یاد رکھنا کہ جو اصلی مرد کی محبت ہوتی ہے نا، وہ 7 سمندر پار سے بھی راستے بنا لیتی ہے۔ وہ کسی کشتی یا ساحل کی آس و امید نہیں رکھتی، اور بچیوں کے نصیبوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں یہ فیصلہ اس یتیم بچے کے لیے ہی کر رہا ہوں، جسے ایک دن ضرور سمجھ آ جائے گی کہ اعتماد قیمتی چیز ہے۔ اسے اس مرد پہ نچھاور کرنا چاہیے جو تپتی دھوپ میں خود سایہ بن جائے، نہ کہ دوسروں کی پرچھائی ڈھونڈے۔ وہ اسے تفصیل سے سمجھاتے ہیں، لیکن شاید ابھی یہ بات ریحان کو بھی سمجھ نہیں آنی تھی، اسی لیے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ادھر آئلین کے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فیروز خوش ہے کیونکہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو رہا تھا، مگر آئلین ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ریحان کو نہیں جانتی تھی، مگر دل میں ایک سوال بار بار اٹھتا تھا کہ کیا میں صحیح فیصلہ کر رہی ہوں؟ اس کا سوال جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ رات آہستہ آہستہ اپارٹمنٹ کی کھڑکیوں کے باہر اتر رہی تھی۔ ان کے نکاح کو دوسرا دن تھا۔ دادا گاؤں واپس جا چکے تھے اور گھر میں اب صرف وہی 2 لوگ بچے تھے۔ آئلین بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ریحان جو اس سے بات کرنے اس کے روم میں آیا تھا کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ شاید خاموشی اکثر ان باتوں کو بھی کہہ دیتی ہے جو الفاظ نہیں کہہ پاتے۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ شہر کی دور دور روشنیاں کسی اور دنیا کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ آپ تھک گئی ہوں گی، ریحان نے آہستہ سے کہا تو آئلین نے سر نفی میں ہلایا، مگر اس کی آواز نہیں نکلی۔ آج پہلی بار اس آدمی کے ساتھ اکیلی تھی جس کے نام اس کی قسمت لکھ دی گئی تھی۔ آئلین کو عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ریحان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ آئلین حیران ہوئی مگر کچھ نہیں کہا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئے تو ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ یہ گرم دودھ ہے، رات کو لازمی پیا کرنا، تھکن دور ہو جایا کرے گی۔ وہ اسے پیار سے کہتا ہے تو آئلین نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، ویسے بھی اتنا کام نہیں تھا، وہ نرمی سے بولی۔ ریحان چونکا۔ یہاں اکیلا اپارٹمنٹ میں رہتا تھا تو اسے کوئی کام والی نہیں رکھی تھی، وہ خود اپنے کام کرتا تھا، لیکن آج اس کے آفس جاتی آئلین نے سارا گھر سنبھال لیا تھا، اس لیے ریحان کو فکر مند تھی۔ مجھے معلوم ہے، مگر آپ کا چہرہ کہہ رہا ہے کہ آپ تھکنے کے ساتھ ڈری ہوئی ہو۔ ریحان نے گلاس اس کے سامنے میز پر رکھتے بہت آہستہ سے کہا، اور آئلین کی پلکیں جھک گئی۔ میں آپ کو ابھی اچھی طرح نہیں جانتی، بس اس لیے تھوڑا ڈر ہے، اس نے ہلکی آواز میں کہا تو ریحان نے سر ہلایا۔ ڈونٹ وری، میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ ایک امانت ہیں اور مجھے امانت کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ وہ اسے پیار سے دیکھتا ہے، جس کے بالوں کی لٹ آہستہ سے اس کے چہرے پر بکھری سی بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ ہم ہسبینڈ وائف نہیں بلکہ اچھے دوستوں کی طرح رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں 1-2 دن تک کام والی کا بھی پتہ کرواؤں گا، آپ کو تھکنا نہیں پڑے گا۔ وہ اسے نرمی سے کہتا اپنی گھڑی پہ ٹائم دیکھنے لگا، اور آئلین نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ سخت آدمی نہیں لگتا تھا، نہ ہی اتنا خطرناک جیسا اس کے دل نے تصور کیا تھا۔ آپ مجھے غلط لڑکی تو نہیں سمجھتے نا؟ آئلین نے اچانک پوچھ لیا۔ یہ سوال اس کے دل میں کافی دیر سے تھا کہ کانٹریکٹ میرج کی وجہ سے وہ اسے بری لڑکی سمجھتا، کچھ غلط نہ کرے، جبکہ اس کے سوال پہ ریحان کچھ دیر خاموش رہا تھا۔ اگر میں تمہیں بری لڑکی سمجھتا تو یہ نکاح نہیں کرتا، بس اتنی بات کہوں گا کہ بہنوں بیٹیوں کو مردوں پر اعتبار کر کے ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ مرد آستین کا سانپ ہوتا ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں، اور فیروز کو شیطان بننے دیر نہیں لگے گی۔ وہ اسے معنی خیز انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا جانے لگا، لیکن ہم محبت کرتے ہیں اور یہی راستہ بچا تھا۔ آئینہ نے سر جھکا لیا۔ ریحان کی آنکھوں میں ہلکی سی ناگواری آئی جسے وہ فوری چھپا گیا۔ گڈ نائٹ، اپنا خیال رکھنا اور روم کو لاک کر لو۔ وہ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے کہہ کر روم سے نکل گیا۔ خاموش لوگ خطرناک نہیں ہوتے، صرف باتیں کم کرتے ہیں۔ پیچھے آئلین نے اس کے بارے میں تبصرہ کرتے اٹھ کر دروازہ لاک کر لیا۔
نکاح کے بعد زندگی آہستہ آہستہ اپنی رفتار پکڑنے لگی تھی۔ وقت نے اچانک کوئی بڑا طوفان نہیں اٹھایا بلکہ خاموشی سے اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ ریحان سالار عباسی صبح سویرے آفس چلا جاتا۔ وہ کام کے معاملے میں بہت سنجیدہ، وقت کا پابند اور مختصر بات کرنے والا انسان تھا۔ اپارٹمنٹ میں اس کے جانے کے بعد خاموشی اتر آتی، لیکن آئلین آہستہ آہستہ گھر سنبھالنے لگی تھی۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، الگ الگ کمروں میں سوتے۔ یہ فاصلہ نہ نفرت کا تھا نہ ضد کا، بس ایک احتیاط اور ایک احترام کا تھا۔ مگر اس خاموشی کے اندر بھی ریحان کے دل میں کچھ نرم سا پلنے لگا تھا۔ کل سے کام والی آئے گی انشاءاللہ، اب آپ کو روز اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اچانک ایک دن اسے کہتا ہے تو آئلین نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے کام کرنے کی عادت ہے، آپ پلیز اسے منع کر دیں۔ وہ انکار کرتی ہے مگر ریحان نے بات نہیں مانی اور اگلے دن سے کام والی آنے لگی۔ آئلین نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن کھانا اور ریحان کے کپڑے وغیرہ پریس وہ اپنے ہاتھ سے ہی کرتی تھی۔ بہرحال دن گزرتے رہے، جب ایک شام فیروز نے ریحان کو فون کر کے کہا کہ آئلین کے لیے ایک اچھا سا موبائل لے دو، اس سے میرے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے۔ ریحان کچھ دیر خاموش رہا، پھر اگلے دن وہ گھر واپس آتے ہوئے ایک موبائل لے آیا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ آئلین حیران ہوئی اور پس و پیش کے بعد پھر موبائل اٹھا لیا، مگر دل میں عجیب سا احساس تو تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ریحان یہ کام صرف فیروز کی فرمائش پر کر رہا ہے، مگر پھر بھی اس کا دل خوش نہیں تھا کہ جیسے بھی صحیح، لیکن وہ اپنے شوہر سے کسی غیر کے ساتھ رابطے کے لیے موبائل دے رہی ہے۔ ریحان بھی اندر سے مطمئن نہیں تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اس کے اندر کا غیرت مند مرد بار بار اسے غصہ دلا رہا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو کافی دیر کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔ اس رات اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی تھی۔ اس سے یہی لگتا رہا کہ دوسرے کمرے میں موجود اس کی بیوی اس کے دوست کے ساتھ فون پہ لگی ہوگی۔ ادھر آئلین بستر پہ لیٹی ہوئی سوچوں میں گم تھی۔ نیا موبائل اس کے پاس رکھا تھا مگر اس نے ابھی آن بھی نہیں کیا تھا۔ دل میں عجیب سا خلا تھا، فیروز کا خیال آتا تو ساتھ ہی ریحان کا آ جاتا۔ وہ اب خود کو قصوروار محسوس کرنے لگی تھی۔ میں کس کی ہوں؟ اس نے آہستہ سے خود سے سوال کیا۔ چند دنوں بعد ریحان رات کو دیر سے گھر آئے تو آئلین نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی اور ریحان نے چونک کر اس کی بےتابی دیکھی۔ کام تھا، وہ مسکرا کر بولا اور آئلین اپنی بےتابی پہ جھینپ سی گئی۔ کھانا کھائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ تم نے کھا لیا کیا؟ یہ سوال غیر معمولی تھا۔ آئلین چند لمحے خاموش رہی، پھر ہلکا سا سر نفی میں ہلایا اور پھر وہ دونوں پہلی بار ایک ہی میز بیٹھے تھے۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا مگر اس خاموشی میں پہلی بار عجیب سا سکون تھا، لیکن ریحان چاہ کر بھی مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آئلین کو لے کر بہت سیریس ہو رہا ہے۔ یہ سب آپ کے لیے ہے۔ وہ بہت ساری شاپنگ بیگز میز پر رکھتے اپارٹمنٹ کی عجیب سی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناخن فائل کرتی آئلین کچھ دیر اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ لیکن کیوں؟ مجھے ضرورت نہیں تھی ان سب چیزوں کی۔ وہ خفا ہوئی۔ مجھے ضرورت تھی، میں ایک ہی کلر دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہوں۔ ریحان نے مختصر سا جواب دیا جو کہ لاشعوری طور پہ آئلین کے لبوں پہ مسکراہٹ لے آیا۔ پھپھو نے اسے صرف 2-3 جوڑے دیے تھے جبکہ دادا نے ان کو کہا تھا کہ جب آئلین ادھر آئے گی تو خود اپنی سب چیزیں پسند کر لے گی، کیونکہ ان کے گھر عورت نہیں تو انہیں تجربہ نہیں ہے۔ دادا نے ان کو شادی سے پہلے بری کے لیے 1 لاکھ دیا تھا جو کہ پھپھو نے شادی کے خرچے پورے کر لیے تھے، لیکن ریحان اس کے کپڑے زیادہ تر سادہ اور پرانے دیکھ کر خود ہی آج شاپنگ کرایا تھا تاکہ آئلین کے دل میں کچھ نہ آئے۔ جبکہ آئلین آہستہ سے بڑھ کر بیگز کھولنے لگی۔ نرم رنگوں کے چند سادہ مگر خوبصورت سوٹ تھے، زیادہ چمکدار نہیں مگر دل کو اچھے لگے تھے۔ اتنے کپڑے؟ اتنے دھیرے سے کہا۔ تمہیں پسند نہیں آئے؟ ریحان نے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ الجھ گئی، دل میں خوشگوار سی کسک اٹھی کہ اس کے لیے اتنی شاپنگ کسی نے پہلی بار کی تھی۔ جبکہ ریحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں تم آزاد رہو، اس لیے جلد سے ان میں سے ایک سوٹ پہن کر تیار ہو جاؤ، ہم باہر ڈنر کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کی آواز میں خلوص و محبت تھی۔ میں نہیں چاہ سکتی لوگ دیکھیں گے۔ وہ فوری نفی میں سے ہلاتی ہے۔ جیسے بھی ہو، لیکن تم میری بیوی ہو آئلین، مجھے تمہیں کہیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جب تک یہاں ہو زندگی کو انجوائے کرو۔ ریحان نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ یہ جملہ بہت آہستہ تھا مگر اثر گہرا تھا۔ لیکن میں ایسے کیسے؟ ڈونٹ وری، مجھے اپنی حدود پتہ ہے، اور میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ ہم جسٹ فرینڈز بن کر رہیں گے تو اچھا ہے، اسی لیے تم میرے ساتھ فرینڈلی رہ سکتی ہو۔ اب جاؤ جلدی اور تیار ہو کر آؤ۔ وہ ضدی ہوا تو آئلین کو ماننا ہی پڑا۔ اس نے پہلی بار وہ قیمتی اور دلکش نیا سوٹ پہنا تھا جو ریحان لایا تھا، اور تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔
سادہ سا حسن، نرم سا چہرہ اور آنکھوں میں گہری کشش، لمبے بال وہ دوپٹے میں ڈھانپ چکی تھی، جبکہ اسے بلانے آتے دروازے پہ کھڑے ریحان کی سانسیں ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ انتہائی سادہ مگر دلکش عورت تھی، اتنا سادہ حسن کہ انسان دیر تک دیکھتا رہے اور پھر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرے۔ ریحان نے بھی اپنا دل سنبھالتے اس سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ خود پر ہر ممکن قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ 1 سال پہلے کی آنکھوں کو بھول نہیں پایا تھا، اور اب وہ آنکھیں سمیت چہرہ اس کے پاس ہر وقت تھا، اور اس کے دل میں ایک نرم سا جذبہ جاگ چکا ہے، لیکن وہ ابھی اس جذبے کا نام لینے سے ڈر رہا تھا۔ بہرحال ریسٹوران میں بیٹھے وہ دونوں زیادہ بات نہیں کر رہے تھے۔ آئی لائن پلیٹ کو دیکھ رہی تھی اور ریحان ادھر ادھر دنیا کی طرف مصروف تھا۔ آپ کھا کیوں نہیں رہی ہیں؟ ریحان نے آہستہ سے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا تو ریحان نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو میز پر آہستہ سے رکھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ آئی لائن ابھی تک اس کے ساتھ پوری طرح نہیں کھل سکی۔ واپسی پر بھی گاڑی میں خاموشی تھی۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی جب اچانک اسٹاپ پر گجرا بیچنے والا آ گیا۔ گجرے لے لو، تازہ گجرے۔ صاحب جی، صبح سے بیچ رہا ہوں، مہربانی کر کے بھابھی کے لیے گجرے لے لیں۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا تو ریحان نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ 2 گجرے دے دو۔ اس کی بات پہ آئی لائن نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ فوری انکار کرتی ہے۔ مجھے چاہیے ہے، ریحان نے نرم لہجے میں کہا۔ لگتا ہے بھابھی تھوڑی خفا ہیں بھائی، لیکن آپ کی بہت خوب جوڑی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے اور کوئی تیسرا آپ کے درمیان نہ آئے۔ گجرا فروش نے مسکرا کر کہتے 2 گجرے اسے دیے، جبکہ اس کی دعا پر آئی لائن کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ریحان ہلکا سا مسکرایا۔ اسے عجیب سا اچھا لگا تھا۔ کتنے پیسے؟ 500 صاحب، وہ نرمی سے بولا تو ریحان سگنل کھولتا دیکھتا 1000 کا نوٹ اسے پکڑاتا ہے۔ اضافی پیسے تمہاری دعا کے لیے ہیں، وہ مسکرا کر کہتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ آئی لائن بے حد حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ گجروں کی خوشبو گاڑی میں پھیل گئی اور ریحان نے آہستہ سے گجرے آئی لائن کی طرف بڑھائے۔ آپ خود پہنو گی؟ نہیں، آئی لائن نے فوری انکار کیا۔ مجھے اچھا لگے گا کہ آپ پہنیں، ورنہ مجھے گاڑی روک کر پہنانا پڑے گا، ریحان نے نرم مگر اصراری انداز میں کہا تو آئی لائن نے منہ بناتے آہستہ سے گجرے لے لیے اور اپنی کلائی پر پہن کر نظریں جھکا لیں۔ دل کے احساسات عجیب سے ہونے لگے۔ دوسری طرف ریحان آئی لائن کی طرف کھنچ رہا تھا اور اسے ڈر تھا کہ یہ کشش کہیں اس کے وعدے اور دوستی کو نہ توڑ دے، کیونکہ محبت اکثر وہاں شروع ہوتی ہے جہاں انسان خود کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور شاید ریحان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ آپ نہ ایسے مت کہیں۔ وہ جب اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو گھر کی فضا معمول کے مطابق خاموش تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں جم گئیں۔ آئی لائن صوفے پر بیٹھی موبائل پر بات کر رہی تھی اور شاید ویڈیو کال چل رہی تھی۔ ریحان نے آگے بڑھ کر دیکھا تو دوسری طرف فیروز تھا۔ تم ایسے مت کہو میری جان، فیروز نے محبت سے کہا تو وہ شرماتی سر جھکا گئی۔ ریحان کے قدم ایک لمحے کے رک گئے۔ اس کے دل میں ایک تیر سا چبھتا ہوا احساس اتر گیا، دکھ اور جلن کی وہ آگ جو وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز بہت سنجیدہ تھی۔ آئی لائن چوکی اور فوراً موبائل ہٹاتی فیروز سے کال کاٹنے لگی۔ مجھے کام ہے، میں بعد میں بات کروں گی۔ وہ اسے بہانہ بناتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں بس آپ جلدی آ گئے آج، وہ نہ جانے کیوں گھبرا رہی تھی۔ آئی لائن، میں آپ کو ایک بات آج صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ میں بہت غیرت مند خاندان کا غیرت مند بیٹا ہوں۔ آپ سے نکاح مجبوری میں کیا تھا، ورنہ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتا کوٹ اتارنے لگا اور آئی لائن موبائل بھیجتی سر جھکا گئی۔ اس لیے جو بھی ہو، آپ اس وقت میری بیوی ہو اور فیروز آپ کے لیے غیر ہے۔ آپ اتنی اچھی لڑکی ہو کر کسی غیر مرد سے ویڈیو کال پر بات کیسے کر سکتی ہو؟ آواز میں غصہ کم اور دکھ زیادہ تھا، اور آئی لائن کے دل میں فوراً شرمندگی اتر آئی۔ اس نے خود بھی محسوس کیا تھا کہ وہ پہلے ہی بے جھجک فیروز سے بات کر لیتی ہے، لیکن اب جب سے اس کا ریحان کے ساتھ نکاح ہوا تھا تب سے اس کا دل فیروز سے بات کرتے ہوئے خوف و شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے آہستہ سے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب فیروز جب واپس آ جائے گا تبھی میں اس سے بات کروں گی، اس سے پہلے کبھی بات نہیں کروں گی۔ آئی لائن نے وعدہ کرتے آہستہ سے اپنا موبائل اٹھایا اور ریحان کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ رکھ لیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ اس سے بولی۔ میں اسے واپس نہیں لوں گا۔ ریحان نے موبائل نہیں لیا۔ لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے پاس رہے گا تو فیروز بات کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن میں اب کسی نامحرم سے بات نہیں کروں گی۔ آئی لائن نے دوبارہ موبائل آگے کیا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں چاہیے، ریحان سختی سے کہتا کوٹ کندھے پر ڈالے وہاں سے جانے لگا۔ لیکن میں بھی یہ نہیں رکھنا۔ وہ اس کی طرف بڑھتی موبائل واپس دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ خود کو سنبھال نہیں سکی۔
اگلے ہی لمحے وہ ریحان کی طرف گری تھی اور ریحان اچانک آفتاب پہ سنبھل نہیں سکا اور اس کے ساتھ ہی پیچھے صوفے پر گرا۔ آئلین سیدھا اس کے اوپر آ گری تھی۔ وقت جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا، دونوں کی سانسیں تیز تو چہرے پر بہت قریب تھے۔ ریحان کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے حیرت سے پھیل گئیں اور آئلین کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ سوری، وہ گھبراہٹ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن مزید نیچے کو پھسل جاتی ہے۔ آرام سے، اٹس نارمل۔ ریحان نرمی سے اس کا بازو تھام کر بولا تو وہ لمبا سانس لیتی دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی نگاہیں شرم سے جھکا لی۔ دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیوں ہوا تھا، لیکن اپنے جذبات سنبھالنا دونوں کے لیے مشکل تھا۔ یہ کون آ گیا؟ وہ نہا کر ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ ڈور بیل بج گئی۔ بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ گردن پر سفید تولیہ ڈالیا اور اسے بنیان پہنے وہ سیدھا باہر والے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اور لانچ پہ سبزی بناتی آئلین نے لاپرواہی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جیسے سانس رک گئی ہو۔ وہ ابھی کل والی قربت کو بھول نہیں پائی تھی اور آج وہ شخص بغیر شرٹ کے اس کے سامنے گزر رہا تھا۔ ریحان غیر معمولی حد تک لمبا اور مضبوط تھا۔ چوڑے کندھے، بازو کی ابھری ہوئی نسیں، بنیان کے نیچے سے نمایاں سکس پیکس اور ایک بے ساختہ سا روب و کشش اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ آئلین کا دل دھک سے رہ گیا۔ یا اللہ، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی اور فوراً نظر چکا لی، مگر چوری چوری وہ دوبارہ دیکھ بھی لیا۔ جبکہ ریحان اپنی ہی دھن میں دروازہ کھولنے جا رہا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیسا لگ رہا ہے، اور جو ہی اس نے دروازہ کھولا، اگلے ہی لمحے ساکت رہ گیا۔ دروازے پر اس کے دادا اور ساتھ ہی اس کے ماں باپ کھڑے تھے۔ اوئے پتر، کیا حال بنا رکھا ہے، بیوی نے کپڑے نہیں دیے کوئی؟ دادا نے قہقہ لگاتے مزاح کیا۔ اماں ابا چپ کر اور کم از کم شرٹ تے پہننے دا۔ دادا نے پیچھے سے اس کے ماں نے سنجیدہ نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ریحان ہڑبڑا کر تولیہ سینے پر ڈالنے لگا۔ چھڑوی جوان منڈا ہے۔ باپ کی بات پہ تینوں ہنستے ہوئے اندر آ گئے اور لاؤنج بیٹھی آئلین گھبرا کر کھڑی ہو گئی، جس سے یکدم چکر آئے۔ اسے صبح سے بخار محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ ڈھیل بنی ہوئی تھی۔ جبکہ ریحان کے ماں باپ کی نظریں اس پر پڑی تو چند ہمیں خاموش رہے، پھر ان کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ نمی چمکی۔ آئی یہ ساڑھو نو ہے، یہ ہماری بہو ہے؟ ماں نے پوچھا۔ ہاں بھائی، آپ تھاڑے، آپ کے پتر نے بیاہ کر لیا ہے تو یہی تھاڑی بہو ہے، دادا مسکراتے ہوئے بولے۔ دادا؟ ریحان نے فوراً دادا کو گھورا۔ میں سوچ کے ہی سب کر رہا ہوں، ایک دن تجھے سب سمجھ آ جائے گا۔ دادا نے آنکھ دبا کر آہستہ سے کہا۔ ادھر ماں آہستہ آہستہ آئلین کے پاس آئی جس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اللہ خیر کرے، کتنی سونی ہے۔ اچانک ماں اسے گلے لگا کر چومنے لگی اور آئلین پہلے تو نہ سمجھی سے اور پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ساڈے نال کی مسئلہ سی، صرف اپنے دادا تو دسیے نہ سو کیوں؟ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ تھا، صرف اپنے دادا کو بتایا، ہمیں نہیں، باپ نے ریحان کو گھور کر کہا جو خاموش کھڑا تھا۔ بس بس، ہو گیا، نارب دی مرضی، سمجھو۔ دادا نے فوراً بیچ بچاؤ کیا جبکہ ریحان نے سب سے دانت پھیٹ لیے اور فرمانبرداری میں خاموش رہا۔ چلو بھائی، ہن ساڈی بہو چائے پلائیں ہمیں۔ دادا نے آئلین کو فرمائش کی تو فوراً کچن کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد ریحان اس کے پیچھے آیا۔ ڈونٹ وری، یہ ایک دو دن رہیں گے، پریشان مت ہونا، آہستہ سے بولا۔ میں پریشان نہیں ہوں اور کوشش کروں گی کہ سب کو اچھی لگوں، بٹ آپ کائنڈلی شرٹ پہننے جا کر، آئلین نے دھیمی آواز میں کہا تو ریحان پہلی بار ہلکا سا مسکرایا۔ پھر لاؤنج پہ دونوں واپس آئے تو دادا جان پوچھ کر بولے۔ اوئے ریحان، اپنی وائف دے کول بیٹھ۔ ان دونوں کو لگا شاید دادا نے ریحان کی اصل شادی کا ہی ماں باپ کو بتایا ہے، اس لیے ان کے سامنے دونوں کو ساتھ بیٹھنا پڑا اور یوں باتیں کرتے ہوئے ڈرامہ کرنا پڑا کہ جیسے وہ حقیقی میاں بیوی ہوں۔ اور ان کو دیکھ کر دادا معنی خیز انداز میں مسکرائے تھے۔ شاید وہ سب سے زیادہ سمجھ رہے تھے کہ بعض رشتے پہلے دل میں بنتے ہیں پھر دنیا کو دکھائے جاتے ہیں۔ وہ جو روٹی پکا رہی تھی سر سے اٹھتے یکدم درد سے ماتھا مسلتی کانپتی ٹانگوں سے کچن سلیب کا سہارا لے گئی۔ اس کی سانسیں تیز تو جسم بے حد جل رہا تھا، جبکہ پیشانی بھی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ ہلنے کی کوشش کرتی ہے مگر سر اتنا بھاری لگ رہا تھا کہ ابھی سلیب چھوڑے گی تو گر جائے گی۔ لاؤنج میں ریحان کے والدین بیٹھے دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے اور دادا حسب عادت ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی تو ریحان فوراً دوڑتا ہوا اندر گیا۔ آئلین؟ وہ پریشان ہو کر اس کی طرف بھاگا جو فرش پر گری ہوئی تھی، آنکھیں نیم وار، چہرہ سرخ اور ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اوہ شٹ، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔
ریحان نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اسی لمحے باقی سبھی اندر آ گئے۔ ہائے اللہ ریحان پتر، تسی خیال نہیں رکھتے اپنی بیوی کا، یہ کیسی حالت ہے اس کی؟ باپ کا لہجہ سخت ہوا۔ نوا بیاہ ہو جاتے یہ حال ہے، بیوی کو سنبھالنا نہیں آتا، نہیں شادی ہے اور یہ حال ہے، بیوی کو سنبھالنا نہیں آتا۔ ماں نے پیچھے لتاڑ کر آگے بڑھتے آئلین کو اٹھانا چاہا، جبکہ ریحان کو جیسے ایک ساتھ شرمندگی اور پریشانی نے گھیر لیا ہو۔ اماں موسم بدل ہے، شاید اسی وجہ سے بخار ہے۔ نہیں پتر، یہ کمزوری ہے، اس کو صحیح کھانا پینا نہیں ملتا ہوئے گا۔ ماں نے اس کی بات کاٹ دی۔ چلو باتیں بعد میں کر لیں گے، پہلے بہو کو ہسپتال لے جاؤ، دادا نے تشویش سے کہا تو ریحان سر ہلاتا آئلین کو اٹھانے لگا جو نیم بے ہوشی سی اس کی باہوں میں سمٹی ہوئی تھی۔ ہم اب بہو کو گاؤں لے جائیں گے، ایتھے شہر کی ہوا ٹھیک نہیں، باپ نے فیصلہ سنایا، اور یہ سن کر آئلین اور ریحان دونوں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں بس ٹھیک ہوں، بس موسم کی وجہ سے ہے، آئلین نے کمزور آواز میں کہا اور خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے اٹھنے لگی، مگر زمین جیسے گھوم گئی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، اور گرنے سے پہلے ریحان نے اسے بازو سے تھام لیا۔ ایک لمحے کو کمرے میں خاموشی چھا گئی، جب آئلین نیم بے ہوشی سی اس کے سینے سے لگی تھی، سانسیں گرم تو وجود کانپ رہا تھا۔ اسے سنبھالتے ریحان کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ اٹھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ میں ہوں نا یار۔ اس کی آواز میں ڈانٹ نہیں، صرف فکر تھی۔ بس اب ہسپتال لے جاؤ، بحث نہ کرو، باپ نے سختی سے کہا تو ریحان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور آئلین کو پوری طرح اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ آئلین نے گھبرا کر اس کی شرٹ پکڑ لی، بند ہوتی آنکھوں کے پیچھے بس ایک ہی پرسکون احساس تھا کہ جب تک ریحان تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، دل میں عجیب سا خوف اتر آیا تھا کہ یہ محض بخار تھا، اس کی لاپرواہی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ وہ اسے کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور کمرے میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ باہر خاموشی، مگر دلوں کی دھڑکنیں جاگ رہی تھی۔ آئلین بستر پر نیم بے ہوش سی لیٹی تھی، بخار کی تپش اب بھی اس کے ماتھے پر صاف محسوس ہو رہی تھی، اور ریحان اس کے سرہانے بیٹھا، کبھی ٹھنڈی پٹی رکھتا، کبھی پانی کا گلاس تھامتا تو کبھی اس کے بالوں کی پیشانی سے ہٹاتا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، بس اضطراب اور فکر سی تھی، اور ایک عجیب سی کشش جسے وہ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ سنیں نا، وہ کسمسائی تو وہ مسکرایا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے، اس نے آہستہ سے کہا، مگر اس کی آواز خود بے چین تھی۔ آئلین نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر بخار میں اس کی پلکیں بھاری تھیں۔ وہ بے اختیار اس کے قریب سرک آئی تو ریحان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا اسے تھام لو، اور دماغ کہہ رہا تھا نہیں، یہ ٹھیک نہیں، وہ ایک بہت قیمتی سی امانت ہے۔ میں فیروز کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ اس نے خود سے سرگوشی کرتے بیڈ سے اٹھنا چاہا، مگر اسی لمحے آئلین نے نیم ہوشی میں اس کا بازو پکڑ لیا۔ فیروز بچ جاؤ، یہ لفظ سنتے جیسے کسی نے ریحان کے اندر آگ بھڑکا دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو دکھ، پھر جلن سی آئی، اور پھر ملکیت کا وہ جذبہ جو دبا رہا تھا اچانک باہر آمد سا آیا۔ وہ آہستہ سے قریب جھکا تو آئلین کا چہرہ اس کی سانسوں کی گرمائش میں آ گیا۔ میرا نام ریحان ہے، سن رہی ہو نا، ریحان سنار عباسی۔ اس نے اس کے کان کے قریب گہری سرگوشی کی۔ فیروز تمہارے لیے کچھ نہیں، وہ غیر ہے، اور میں تمہارا محرم ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ خبردار اگر تم نے دوبارہ میرے سامنے اس کا نام بھی لیا۔ یہ الفاظ حکم سے ایک جیسے جلتے ہوئے دل کی گواہی دے تھے، جبکہ آئلین کی انگلیاں اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام چکی تھیں۔ وہ آنکھیں پوری طرح کھول نہیں پا رہی تھی، مگر اس کے سانسیں ریحان کے وجود سے لپٹ رہی تھی، جو اس کی اندرونی کشمکش آخری حد پر تھی۔ وہ خود کو روکنا چاہتا تھا، مگر ہر لمحہ اس کی بیوی کی کمزور سی گرفت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ مجھے اکیلا مت چھوڑیں پلیز، وہ سرگوشی کرتی آنکھوں سے یکدم بے آواز آنسو نکلا جو بچپن کی تمام محرومیاں سمیٹے ہوئے تھا۔ آئلین، وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر جھکا، پھر اس کی پلکوں پر، پھر اس کے کان کو لبوں سے چھوا اور کان کے قریب ایک اور دھیمی سی سرگوشی کی۔ تم میری ہو، اور میں تمہیں کسی کا نام پکارنے نہیں دوں گا۔ تمہیں جو چیز چاہیے میں وہ دینے کو تیار ہوں، یقین کرو، میں فیروز سے زیادہ تمہارا خیال رکھ سکتا ہوں۔ وہ دل کو ہاتھوں ہار مانتا اس پہ مکمل طور پر جھکتا، دونوں پہ کمبل ٹھیک کرنے لگا، اور اسی لمحے کمرے کی فضا بدل سی گئی۔ بخار کی تپش میں جذبوں کی گرمی شامل ہو گئی اور فاصلے ٹوٹ گئے۔ ریحان، آئلین نے پہلی بار اس کا نام لبوں پر لانے کی کوشش کی جو اس کے دل پر مہر بن کر ثبت ہو رہا تھا۔ ریحان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، کوئی جلدی، کوئی وحشت نہیں تھی، بس ایک خاموش سی محبت و خیال تھا، ایک رشتہ جو کاغذ پر پہلے لکھا گیا تھا آج دلوں میں اتر رہا تھا،
اور جب فجر کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو آئلین کا بخار اتر چکا تھا اور ریحان کے دل میں پہلی بار سکون تھا، کیونکہ بعض رشتے نام سے نہیں بلکہ لمحوں کی سچائی سے مکمل ہوتے ہیں۔ صبح کی مدھم روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ جب آئلین کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی، چند لمحے وہ ساکت لیٹی رہی، پھر اچانک جیسے کسی یاد نے حملہ کر دیا ہو۔ کل رات کی سرگوشیاں، قربت اور وہ لمحات جس نے سب بدل دیا تھا۔ اس نے تیزی سے خود کو سمیٹنے کی کوشش کی، جبکہ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دوسری طرف ریحان بھی جاگ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی، شاید رات بھر جاگنے کی تھکن یا ہلکا سے بخار جو اب اس کے جسم میں اتر آیا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور چند لمحے خاموشی رہی، پھر آئلین بھیگے پلکوں سے اٹھ بیٹھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ سخت تھا، اور ریحان ساکت رہ گیا۔ میں آپ کے پاس امانت تھی نا، آپ نے کیا سوچ کر خیانت کی؟ ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ اس کا ہر لفظ خنجر تھا۔ ریحان نے سب سے آنکھیں بند کر لی۔ آئلین، میں کوئی صفائی نہیں چاہیے مجھے، اس نے غصے سے اور دکھ سے فوری روک دیا۔ آپ کو کسی نے حق دیا کہ میری کمزوری کا فائدہ اٹھائیں؟ شیم آن یو ریحان سلار، میں آپ کے دوست کی امانت تھی، آپ کے پاس کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ وہ روتی ہوئی چیخی، فیروز کا نام جیسے ہی کمرے میں گونجا، ریحان کے اندر کچھ کسمسایا مگر وہ خاموش رہا۔ آئی نو، میں بہت غلط کیا، آئی ایم سوری آئلین، مگر اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں خود کو روک نہیں پایا۔ وہ شرمندہ سا سر جھکا گیا۔ روک نہیں پائے؟ کیا بس یہی جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ کی ایک رات کی ہوس نے سب ختم کر دیا؟ آئلین کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ ریحان کے چہرے پر درد صاف تھا، وہ واقعی پچھتا رہا تھا۔ فیروز کبھی ایسا نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، اس نے آپ جیسے پہ اعتبار کر غلطی کی، اب میں فیروز کے پاس بس۔ یہاں ریحان کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تو اس کی آواز پہلی بار بلند ہوئی اور آئلین ڈر سے کانپتی کمبل مضبوطی سے تھام گئی۔ ہر بات میں فیروز فیروز فیروز، اس کی آواز آنکھوں میں جلن تھی۔ وہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، میرا نکاح تم سے ہوا ہے، تم ہوتی کون ہو ایک نامحرم کا بار بار اپنے شوہر کے سامنے ذکر کرنے والی؟ وہ چیخا۔ کاغذی نکاح ہے وہ۔ آئلین کے ہونٹ کانپ گئے اور یہ جملہ ریحان کے دل پر چوٹ بن کر لگا۔ چند لمحے وہ اسے گھورتا رہا، پھر اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ ہر نکاح کاغذ پہ ہی ہوتا ہے، اور میں نے کوئی حرام کام نہیں کیا، میں نے اپنے حق کو استعمال کیا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہٹ درمی سے بولا، اور یہ سن کر آئلین جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ آپ نے حق نہیں، زبردستی کی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا آئلین، بلکہ تمہاری خواہش تھی۔ وہ اسے باور کرواتا پھر سے تھوڑی شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور آئلین کی آنکھوں میں دکھ، شرمندگی اور ٹوٹن سب اکٹھے ہو گئے۔ وہ کچھ کہے بغیر مڑی اور واش روم کی طرف چلی گئی، اور دروازہ بند ہوتے ہی اس کی سسکیاں گونجنے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے لگی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ میں نے ہی بے خودی دکھائی، میں ہی قریب گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے فیروز کو دھوکہ دیا، کاش تم مر جاؤ آئلین، تم ایک دھوکے باز عورت نکلی ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ ادھر کمرے میں ریحان غصہ، پچھتاوا، غیرت سب ایک ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے دیوار پر زور سے مکہ مارا تو درد کی ایک تیز لہر ہاتھ سے گزری اور خون کی ہلکی سی لکیر ابھر آئی۔ لعنت ہے تم پہ ریحان، وہ بڑبڑایا۔ اسی لمحے دروازے پہ خطرناک دستک ہوئی تو ریحان نے جلدی سے شرٹ پہنی اور دروازہ کھولا۔ سامنے اس کے والد کھڑے تھے۔ پتر، تیری دادی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، ایسیون گاؤں جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، تمہاری دادی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب ہم گاؤں جا رہے ہیں، تو پریشانی سے بولے تو ریحان کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کو کیا ہوا؟ میں بھی چلتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ لاؤنج پہ آنے لگا، جہاں افسردہ سے دادا اور ماں روتی ہوئی ملی۔ نہیں، ہم پہلے جا کے حالت دیکھ لیں گے، اور اگر زیادہ خراب ہوئی تو تجھے بلا لوں گے، تسی ایتھے رہو، بہودا خیال رکھیں۔ دادا کی بات سنتے ریحان کی آنکھوں میں فکر اتر آئی۔ چند لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا، آئلین، رات، جھگڑا، سب بس منظر میں چلا گیا۔ اللہ خیر کرے، اس نے آہستہ سے کہا۔ بہو نہ پیار دینا ساڑی طرفوں۔ کچھ دیر بعد ماں نے جاتے جاتے کہا اور دروازہ بند ہوا تو گھر میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی۔ ریحان نے گہرا سانس لیا کیونکہ دل حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک طرف دادی کی فکر تو دوسری طرف وہ لڑکی جو اسی گھر کے واش روم میں بیٹھ کر خود کو کوس رہی تھی، اور دونوں کے درمیان کھڑا وہ بیچارہ جو نامکمل مجرم تھا اور نامکمل بے قصور۔ وقت کبھی بھی رکتا نہیں ہے، چاہے دل الجھے رہیں یا چاہے آنکھوں میں سوال ٹھہرے ہوں،
2 دن بعد ہی خبر آئی کہ ریحان کی دادی کی طبیعت مزید بگڑ گئی ہے، اور پھر وہ خبر جس نے سب کچھ خاموش کر دیا کہ دادی انتقال کر گئی۔ گھر میں سوگ اتر آیا۔ ریحان کی آنکھوں میں مضبوطی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ وہ پہلے ہی کم بولنے والا سنجیدہ انسان تھا، مگر اب اس کی خاموشی اور گہری ہو گئی تھی۔ وہ آئلین کو بھی ساتھ لے کر گاؤں آ گیا۔ آئلین سر پر دوپٹہ لیے نظریں جھکائے سب کے درمیان بیٹھی رہتی۔ وہ اب بھی ریحان سے خفا تھی۔ وہ رات، وہ الزام، وہ تلخ جملے سب ابھی تک دل میں چبھ رہے تھے، مگر اس نے کبھی اپنے رویے میں بدتمیزی نہیں آنے دی۔ وہ خاموشی سے ریحان کے لیے کھانا رکھتی، اس کے کپڑے سمیٹتی اور وقت پر اس کا ہر کام کرتی۔ بیوی ہونے کا فرض ادا کر رہی تھی، مگر دل اب بھی فاصلے پر کھڑا تھا۔ ریحان بھی اسے دیکھتا تو دل میں عجیب سا احساس ندامت جاگتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اسے تکلیف دی ہے، مگر اس کے اندر کی غیرت اب بھی فیروز کے نام پر سلک اٹھتی تھی، اس لیے وہ بھی اسے زیادہ بلاتا نہیں تھا۔ بس کام کی بات کرتے اور الگ ہو جاتے۔ دونوں ایک ہی کمرے میں ہوتے، مگر درمیان میں خفگی دیوار بن کر کھڑی رہتی۔ نہ وہ معافی پوری طرح قبول ہوئی تھی اور نہ ہی الزام مکمل طور پر مٹا تھا۔ ایک رات جب آئلین چارپائی پر بیٹھی کھلا آسمان دیکھ رہی تھی تو ریحان کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سردی لگ رہی ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تو آئلین نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ پہلا پرخیال سوال تھا جو کئی دنوں بعد ان کے درمیان ہوا تھا۔ ایکچولی مجھے جاب پہ جانا ہے، کافی دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے، تو میں چاہ رہا تھا تمہیں ادھر ہی چھوڑ دوں، جب 40واں پہ آؤں گا تو واپسی پہ تمہیں لے آؤں گا۔ وہ اسے وقت لینے کے لیے دھیرے سے پیشکش کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر آئلین کو کیا چاہیے تھا؟ وہ اٹھتی ہوئی سر ہلا گئی۔ احسان ہوگا اگر آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ وہ طنز کرتی وہاں سے چلی گئی تھی، اور اسے کوئی فرق نہ پڑتا دیکھ کر ریحان کو بے حد دکھ ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے ماں باپ کو آئلین کا خیال رکھنے کا کہہ کر شہر واپس چلا گیا۔ واپس آئے تو اب اپارٹمنٹ میں تنہائی اسے کاٹنے لگی تھی۔ وہ حسین خواصی دلربا ہر پل اس کے ذہن کے پردے میں رہتی، اور پھر 40واں پہ وہ واپس گاؤں آیا۔ قرآن خوانی مکمل ہوئی تو لوگ آہستہ آہستہ واپس جانے لگے۔ ریحان کے چہرے پر سنجیدگی مزید بڑھ گئی تھی۔ ہمیں واپس جانا ہے، وہ اس سے بولا تو وہ اداس سے چپ چاپ واپسی کے لیے بیگ تیار کر گئی۔ جہاں اپارٹمنٹ کی تنہائی ریحان کو کاٹ رہی تھی، وہیں یہاں آئلین کو ریحان کے گھر والوں کے ساتھ رہ کر بے حد اچھا لگا تھا۔ وہ دل سے ماننے لگی تھی کہ اس کا سسرال بہترین سسرال ہے، جہاں سب بے حد چاہنے والے اور پرخلوص لوگ ہیں۔ اپنی سانس کو لے کر تو آئلین کو اپنی ماں کی یاد آ جاتی۔ وہ بالکل اس کی ماں کی طرح تھی، جبکہ سگی پھپھو نے کبھی اسے ماں کا لفظ نہیں دیا تھا۔ ریحان سے لاکھ اختلاف سہی، لیکن آئلین کا دل نہ چاہتے ہوئے اپنے سسرال پہ آ گیا تھا۔ دل خواہش کرتا کہ وہیں اس کا ہمیشہ کے لیے سسرال بن جائے۔ پھپھو کے پاس وہ واپس جانے کا خیال ہی جان لیوا تھا۔ بہرحال شہر واپسی پہ گاڑی میں طویل خاموشی تھی۔ آئلین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور ریحان اسٹیئرنگ پر نظریں جمائے ڈرائیو کرتا رہا۔ 5 ماہ ہونے کو تھے ان کے نکاح کو، اور 1.5 ماہ اس رات کو ہو گئے تھے، اور اب بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں۔ زندگی معمول پہ واپس آنے لگی تھی، وہی اپارٹمنٹ، وہی کمرہ، وہی دیواریں تھیں، مگر آئلین کے لیے اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ پہلے گھر پناہ گاہ تو اب قید لگنے لگا تھا۔ ریحان اسے یوں دیکھتا تو دل میں ہلکا سا بوجھ آ جاتا، لیکن ایک دن اچانک اس کا موبائل بجا تو اس نے لاپرواہی سے کال اٹھائی، اور پھر چند لمحوں بعد اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کب؟ دوسری طرف سے جواب آیا، اور کمرے میں جیسے ہوا رک گئی ہو۔ ریحان کی گرفت موبائل پر سخت ہو گئی۔ 2 مہینے سے جس نام کو وہ ذہن کے کونے سے دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ واپس آ رہا تھا۔ ادھر کچن میں کھڑی آئلین نے بھی اپنا موبائل دیکھا، جہاں بہت عرصے بعد فیروز کا پیغام آیا ہوا تھا۔ میں واپس آ گیا ہوں میری جان، آج شام تک تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ میسج پڑھ کر اس کے ہاتھ کام گئے، دل میں وہی پرانا جرم جاگا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوتی آنکھیں بند کر گئی۔ شاید اب اصل امتحان شروع ہونے والا تھا، کیونکہ کبھی کبھی ماضی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا بلکہ سیدھا اندر آ جاتا ہے۔ سلام میرے یار، کیسے ہو؟ ریحان نے جو نہیں دروازہ کھولا تو سامنے فیروز کھڑا تھا، جو خوشگوار انداز میں اسے پیچھے کر کے اندر آنے لگا۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ریحان کی آنکھوں میں ڈر اور شرمندگی سی اتر آئی۔ آئلین کہاں ہے؟ آئلین؟ وہ زور سے بولتا آئلین کو آواز دیتا ہے، جو کچھ دیر پہلے طبیعت خواب ہونے پر نہا کر باہر نکلی تھی۔ فیروز کی آواز پہ کانپتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی، لیکن فیروز کو دیکھ کر دروازے کے قریب ہی کھڑی رہ گئی۔ ہاتھ آپس میں جوڑے ہوئے تھے تو دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آئلین؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ یار تم کتنی بدل سی لگ رہی ہو، موٹی ہو گئی ہو، آہستہ وہ بولا، اور آئلین شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ اتنی خاموش کیوں یار؟ آئی نو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، لیکن تھینک گاڈ ہماری کمپنی بند ہو گئی اور ہمیں سال سے پہلی واپسی کا ویزا مل گیا۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر پیار سے بولا۔ پیچھے کھڑے ریحان کا دل اس کی آئلین کو چھوتی انگلیوں میں قید سا ہو گیا۔ کیسے؟
آئلین نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ پیچھے کرتی نرمی سے بولی تو وہ مسکرایا اور ریحان کو لگا اس کا دل آزاد ہوا ہو۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ یار میں تمہاری فیک شادی کروائی تھی تو تم سچ مچ میں شادی شدہ لگ رہی ہو۔ وہ مزاق کرتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اینی ہاؤ یار ٹائم کم ہے، میں صبح آیا ہوں اور اب تمہیں لے جانا ہے۔ تھینک یو سو مچ ریحان میری امانت رکھنے کے لیے۔ اب تم آئلین کو طلاق دے دو۔ وہ ریحان کو پیار سے بولا، لہجہ نرم مگر الفاظ خنجر جیسے تھے۔ ریحان کے چہرے پر شرمندگی کی ہلکی سی جھلک آئی، لیکن وہ بہت پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اس سچویشن کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ دیکھو فیروز، میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھنا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی غداری نہیں کی، اس نے آہستہ مگر صاف لہجے میں کہنا شروع کیا۔ فیروز کی لبوں سے مسکان غائب ہونے لگی۔ میں نے آئلین سے نکاح کیا ہے اور اب میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، اور فیروز سمیت آئلین سب سے آنکھیں میچ گئے۔ چھوڑ نہیں سکتے یا چھوڑنا نہیں چاہتے؟ تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے کیا؟ وہ اس کے قریب آتا لب بھیج کر بولا، تم جانتے ہو نا آئلین مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے تم پر اعتبار کر کے اسے تمہارے نکاح میں دیا کہ تم میری امانت پہ کبھی خیانت نہیں کرو گے، وہ دکھ سے بولا، اور ریحان نے سر جھکا لیا۔ میں مانتا ہوں کہ سب غلط طریقے سے ہوا، مگر اب یہ میری بیوی ہے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، وہ حتمی لہجے میں بولا، اور فیروز کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اچانک اس نے ریحان کے چہرے پر رکھ کر مکہ مارا تو ریحان پیچھے لڑکھڑا گیا۔ گھٹیا انسان، وہ چیختا اسے مارنے لگا اور آئلین خوف سے چیخ بھی نہ سکی، بس آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شرم نہیں آ رہی تمہیں اپنے دوست کے ساتھ غداری کرتے؟ فیروز نے غصے سے کہا، لیکن ریحان چپ چاپ برداشت کرتا ہے۔ اور تم؟ وہ آئلین کی طرف بڑھا۔ آئلین میری جان، تم نے وعدے کیے تھے مجھ سے، یاد ہے نا ہم نے مستقبل کے کتنے حسین خواب دیکھے تھے؟ وہ اسے ایموشنل کرنے لگا اور آئلین کی سانسیں تیز ہو گئی۔ دل کہہ رہا تھا کہ ریحان اسے نہ چھوڑے اور دماغ چیخ رہا تھا کہ فیروز کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، اس لیے وہ خاموش کھڑی رہی۔ کچھ تو کہو آئلین، اسے بتاؤ کہ تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتی ہو اور میرے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ تم اسے آج بتا دو کہ تم میرے ساتھ کتنی وفادار ہو، مجھے اپنی محبت اور تمہاری وفا پر اعتبار ہے۔ آئلین، اس شخص کو کہو کہ تمہیں چھوڑ دے، اسے ابھی کے ابھی طلاق دو۔ وہ آئلین کو جھنجھوڑ کر منت کرتا ہے تو آئلین کی نظریں بے اختیار ریحان کی طرف اٹھی، جو امید سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو بس ایک لفظ اور سب سنبھل جائے گا۔ آئلین، تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ فیروز چیخا تو وہ سہمی، مجھے طلاق دے دے۔ آئلین کے لب کانپ گئے اور کمرے میں جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ ریحان کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور صدمہ آیا، پھر وہ صدمہ غصے میں بدل گیا اور وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور فیروز کو آئلین سے دور کیا۔ دور رہا اس سے، اس کی آواز میں پہلی بار واضح حق تھا۔ یہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کسی کو نہیں دوں گا۔ اس نے آئلین کو بازو سے مضبوطی سے پکڑ لیے۔ آئلین کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، کمرے میں سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ یو باسٹرڈ! فیروز بڑھنے لگا کہ اچانک آئلین نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنا پیٹ تھاما، چہرہ زرد پڑ گیا اور پھر وہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اندر سے ہلکی سی متلی کی آواز سنائی دی اور باہر دونوں مرد ساکت کھڑے رہ گئے۔ فیروز نے ریحان کی طرف دیکھا اور ریحان نے فیروز کی طرف۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی سوال ابھر آیا کہ کیا یہ صرف جذباتی دباؤ تھا یا کچھ اور؟ کمرے کی ہوا میں ایک نیا شک معلق ہو رہا تھا اور وہ دونوں کے دلوں میں ایک ہی وقت میں ایک ہی خیال نے جنم لیا۔ واش روم کے اندر ٹھنڈے فرش پر بیٹھی آئلین کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنا پیٹ ہاتھ رکھا تو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ چند لمحے پہلے کی متلی کمزوری اور 2 ماہ کی خاموش گنتی سب ایک نظر پر آ کر جڑ گیا تھا۔ یا اللہ! اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ دل میں ایک عجیب سی روشنی جاگی، وہی دل جس میں ریحان دھیرے دھیرے جگہ بنا رہا تھا، اور اوپر سے فیروز آ گیا، مگر اگلے ہی لمحے ضمیر نے جھنجھوڑا۔ تم نے کیا کیا؟ اگر تمہیں فیروز سے محبت تھی تو ریحان سے نکاح کیوں کیا؟ اور اگر نکاح کیا تو دل کیوں نہیں بدلا؟ پھر اب ایک نامحرم کے لیے اپنے شوہر سے طلاق مانگ لی؟ تم باہر کھڑے دونوں مردوں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ وہ ہچکیاں لے کر روتی رہی۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بس حالات نے مجھے یہاں دھکیل دیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں ماضی کی چلبلی سے بیوقوف لڑکی نہیں، بلکہ ایک روح کو خود سے سموئے مضبوط عورت میں ہوں۔ میں آج سے توبہ کرتی ہوں اور سب کچھ سنبھال لوں گی۔ میں اپنی غلطی کو آج سدھار لوں گی، کیونکہ جو میرا نصیب تھا وہی مجھے ملا ہے۔ کافی دیر بعد اس نے آنسو پوچھے اور خود کو سنبھال کر دروازہ کھولا۔ باہر وہ دونوں مرد خاموش کھڑے تھے، دونوں اس سے محبت کرتے تھے اور دونوں کی آنکھوں میں سوال و حیرانی تھی۔ آئلین سیدھی فیروز کے سامنے جا کر رک گئی۔ مجھے معاف کر دیں فیروز، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا مطلب؟ فیروز چونکا اور آئلین نے آنکھیں بند کر لی۔ ہم شاید ایک دوسرے کے نصیب میں نہیں تھے، کچھ رشتے چاہت سے نہیں تقدیر سے بنتے ہیں، اور ہماری تقدیریں جدا جدا تھیں۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ آئلین، یہ کیا کہہ رہی ہو یار؟
کیا تم اسے چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ بے یقین سا کہتا ہے۔ آئلین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، کیونکہ اس نے ہمت کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ اکیلی نہیں ہوں۔ میں اب آپ کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی تھی، لیکن آپ کے لیے اپنے بچے کے باپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں ریحان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، فیروز۔ اس کے الفاظ پہ کمرے میں یکدم دھماکہ سا ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ریحان جیسے سانس لینا بھول گیا اور پھر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی کہ وہ باپ بننے والا ہے، جبکہ فیروز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ نہیں، میری مرضی شامل تھی۔ وہ اس کی بات کاٹ دیا اور فیروز سر تھام گیا۔ تو یہ سب پہلے سے چل رہا تھا یو باسٹرڈ، تم نے میری امانت میں خیانت کی ہے۔ اس نے غصے میں میز پر رکھا گلدان اٹھا کر پھینک دیا اور پھر ریحان پر ٹوٹ پڑا۔ ریحان نے کوئی وار واپس نہیں کیا، وہ بس خوشی اور یقین کے ملے جلے آنسو کے ساتھ آئلین کو دیکھ رہا تھا، مگر فیروز رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے ریحان کو کوئی اثر نہ لیتے دیکھ کر آئلین کی طرف مڑ کر زہر اگلنا شروع کر دیا۔ تم دھوکے باز گھٹیا عورت، تم جیسی لڑکیاں پہلے ہم جیسے لڑکوں کو پھانستی ہیں، پھر فائدہ اٹھا کر نیا شکار کر لیتی ہو۔ تم نے مجھے بھی استعمال کیا اور اسے بھی۔ وہ چیختا کہیں سے بھی پہلے والا فیروز نہیں لگ رہا تھا، اور آئلین کا چہرہ اس کے الفاظ سے سفید پڑ گیا۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہی سکھایا تھا۔ اچھا وہ مر گئے، ورنہ بیٹی کی کرتوت دیکھتے تو زندہ دفن ہو جاتے۔ دن کی بیٹی ایسی بے غیرت اور نیچ ذات کی ہو، ان کا مر جانا بہتر تھا۔ تم گھٹیا عورت، پہلے میری تو اب اس کی رکھیل بن گئی۔ تم سے 1 سال صبر نہیں ہوا؟ یہ جملہ سن کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہیں فیروز جو محبت کی قسمیں کھاتا تھا، آج اس کے شوہر کے سامنے اسے رسوا کر رہا تھا۔ آئلین کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ آج کنویں میں گری ہے کہ گرنے سے بچ گئی ہے، کیونکہ سامنے کھڑا مرد غصے میں اپنی اصل پہچان دکھا رہا تھا۔ جبکہ ریحان چاہتا تو بول سکتا تھا، لیکن وہ آج آئلین کو فیروز کی اصلیت دکھانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آج آئلین اپنے پسندیدہ مرد کا غصہ میں اصل چہرہ دیکھ کر آنکھیں کھول لے۔ فیروز پلیز، اس نے کانپتی آواز میں التجا کی، مگر فیروز نہیں رکا۔ تم دونوں نے مجھے بیوقوف بنایا، میرا اعتبار توڑا۔ میں وہاں تمہاری دن رات محنت کرتا رہا ہوں، اور تم یہاں اس گھٹیا غدار شخص کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی۔ ارے تم سے تو اچھی طوائف ہوتی ہیں جو کسی ایک کو دل دیتی ہیں۔ بے وفا لڑکی، پہلے مجھے محبت کے جال میں پھانس کر مزے لیتے رہی، اور اب اس بدنیات کا بچہ پیٹ میں پال رہی ہو۔ چٹاخ! یکدم آئلین کا ہاتھ اس کے چہرے پر پڑا تو کمرے میں گونج پھیل گئی۔ فیروز کی زبان یکدم رک گئی۔ ایک لفظ اور نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، مگر آواز مضبوط تھی۔ محبت عزت سکھاتی ہے، ذلت نہیں۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے تو میرے شوہر کے سامنے مجھے گرا کر خود کو اونچا ثابت نہ کرتے۔ وہ تیز سانس لیتی غصے سے بولی۔ ریحان ہاتھ باندھے اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں نے تم سے محبت کی تھی، مگر میں عزت بھی ہوتی ہوں۔ تم ایک پل میں میرے کردار پر انگلی اٹھانے لگے ہو۔ وہ ریحان کی طرف دیکھتی ہے۔ یہ انسان چاہے کتنا بھی غصے والا ہو، لیکن اس نے کبھی مجھے اس طرح رسوا نہیں کیا، کبھی میرے ماں باپ پر بات نہیں کی، کبھی مجھے گندی نظر سے نہیں دیکھا، کبھی مجھے رکھیل نہیں سمجھا۔ وہ چیختی روتی ہوئی بولتی، پھر فیروز کی طرف پلٹی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے ریحان ملا، تم نہیں۔ مجھے آج سمجھ آ گئی کہ اللہ پاک جو کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہوتی تو تم مجھے چھوڑ کر نہ جاتے، بے غیرت بن کر میرا نکاح کسی اور سے نہ کرواتے۔ میں چیز نہیں تھی فیروز کہ تم کسی کو امانت کے طور پر دے دو۔ یہ تو میری خوش نصیبی کہ مجھے ریحان جیسا شوہر ملا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو تمہاری غلطی کی سزا میں ساری زندگی کاٹتی۔ تم نے میری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، شکر ہے میری آنکھیں وقت پہ کھل گئی۔ وہ انگلی اٹھاتی اسے باور کروا رہی تھی، اور ریحان کو اپنے دادا کی بات یاد آ گئی۔ جو اصلی مرد کی محبت ہوتی ہے نا، وہ 7 سمندر پار سے بھی راستے بنا لیتی ہے۔ وہ کسی کشتی یا ساحل کی آس و امید نہیں رکھتی، اور میں یہ فیصلہ اس یتیم بچے کے لیے کر رہا ہوں، جس سے ایک دن سمجھ آ جائے گا کہ اعتماد قیمتی چیز ہے۔ اسے اس مدعے پر نچھاور کرنا چاہیے تو تپتی دھوپ میں خود سایہ بنے، نہ کہ دوسروں کی پرچھائی ڈھونڈے۔ وہ بھی آج سمجھ گیا تھا کہ آئلین کے لیے دادا کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم مجھے کسی اور کے لیے نہیں چھوڑتے۔ فیروز، مجھے سمجھ آ گئی کہ تمہاری محبت میں ہی کھوٹ تھا، اس لیے میری محبت میں ریحان شامل ہو گیا، اس لیے اب تم میرے گھر سمیت میری زندگی سے چلے جاؤ۔ وہ اسے باہر جانے کا اشارہ کر دیا، اور فیروز کی آنکھوں میں شکست اتر آئی۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو گھر میں خاموشی پھیل گئی، جبکہ آئلین کے قدم لرز گئے۔ وہ مڑ کر ریحان کے پاس آئی۔ مجھے معاف کر دے ریحان، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جبکہ ریحان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تو وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اب کسی معافی کی ضرورت نہیں، تم نے آج سب ثابت کر دیا کہ سچی محبت ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ اس کی آواز بھاری ہوئی، پھر اس نے آہستہ سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ آنکھوں میں بے یقینی اور خوشی دونوں تھی۔ ہم ماما پاپا بننے والے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ مسکرائے تو آئلین نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میں اپنے بچے کے احسان مند ہوں، جس نے آنے سے پہلے اپنے ماما کو آپ جیسا تحفہ دیا، آپ کی قدر اور فیروز کی اصلیت دکھائی۔
اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے تو ریحان نے اس کے ماتھے کو چوما اور آئرن ہلکی سی مسکرا دی۔ اب کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہیں آئے گا، نہ ماضی نہ شک۔ وہ دھیرے سے بولی، نہیں یار، تیسرا کیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، بہت سے آئیں گے۔ وہ معنی خیز انداز میں آنکھ دباتا بولا تو وہ ناز سمجھی سے اسے دیکھتی ہے۔ تیسرا یہ بچہ ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا بھی آئیں گے۔ وہ اسے بتاتا سرخ کر گیا۔ آئرن شرم سے دوہری ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ درد سے گزر کر جو رشتہ بچتا ہے وہ کمزور نہیں، پختہ ہو جاتا ہے، اور اس سے ان کے درمیان بہت مضبوط رشتہ بن گیا تھا۔